لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ یہ اقبال کی نظم شکوہ کا بند نمبر 30 ہے۔ اس نظم میں کل 31 بند ہیں، اور اس حساب سے اس بند کو ہم پینلٹیمیٹ بند یعنی سیکنڈ لاسٹ بند کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو یہ شکوہ کا جو اقبال شکوہ کر رہا ہے، جس کا آغاز بند نمبر 1 میں وہ کرتا ہے، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، اور بند نمبر 2 میں ہے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ اس قصہ درد کا یعنی اس شکوہ کا جو آخری بند ہے، جو آخر ہے، وہ بند نمبر 30 پہ ہوگا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب ہم بند نمبر 31 پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں اقبال نے صرف دعا کی ہے، وہ صرف اور صرف دعا ہے، اس میں کوئی بھی شکوہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ 2 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں اس نظم کو سمجھنے کے لیے، اور اس نظم کی تشریح کرنے کے لیے، اور اس کے مطلب کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے۔ جو شکوہ اقبال شروع کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور، اس شکوے کو وہ اب آخر میں وہ شکوہ مسلمانوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یعنی اصل میں جو اس کو شکوہ ہے وہ اپنے لوگوں سے شکوہ ہے کہ وہ کچھ کر پا نہیں رہے۔ جو اسلاف کا دور تھا، مسلمانوں کے جو عروج کا دور تھا، اس دور کے اگر مسلمان باقی نہیں رہے تو وہ اصل شکوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہیں ہے، وہ ان لوگوں سے شکوہ ہے جو اقبال کے ہاں اور اب 100 سال بعد ہمارے ہاں موجود ہیں۔ دوسرا نقطہ جو اس نظم کو اختتام کرتے ہوئے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اقبال اپنے آپ کو پچھلے کچھ بند میں بلبل سے تشبیہ دے رہا ہے۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ پھر اگلے بند میں وہ کہتا ہے قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ تو یہ جو اس بلبل کی فریاد ہے، جو اس بلبل کے سینے میں نغموں کا تلاطم ہے، جو ترنم ہے، وہ اصل میں شکوہ ہے جو اقبال کر رہا ہے اس پوری نظم میں۔ اور وہ شکوہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہیں ہے، کیونکہ یہ جب نقطہ سمجھ میں نہیں آیا بہت سے مسلمانوں کو اقبال کے دور میں بھی، تو انہوں نے اقبال پر فتویٰ لگا دیا، اور پھر اس فتوے کا بہت سے اور فتووں کی طرح جو انجام ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ خیر، ہم اب اقبال کی اس نظم کا 30واں بند پڑھتے ہیں۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں۔ یہ وہی بلبل جو ہے محو ترنم ہے، وہ اب شکوہ کر رہی ہے کہ اب اس باغ میں جو حالات جنم لے چکے ہیں اس میں نہ اب مرنے میں کوئی مزہ ہے، نہ جینے میں کوئی مزہ باقی رہا ہے۔ کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، یعنی اب اگر کوئی مزہ رہ گیا ہے تو یہی خون جگر پینے میں، صبح و شام یہی شکایتیں کرنے میں اور نئی نئی آرزوئیں بنانے میں کہ کاش ایسا ہو جائے، کاش مسلمان جو ہیں وہ یکجا ہو جائیں، مسلمانوں کی بھی سنی جائے، فلسطینی بچوں کی بھی سنی جائے، کشمیر کے مسلمانوں کی بھی سنی جائے۔ تو یہی خون جگر پینے میں سارا وقت اب مسلمانوں کا گزرتا ہے۔ کتنے بے تاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں۔ یہ وہی اقبال جو اپنے آپ کو بلبل کہتا ہے۔ اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اقبال کا اصل شکوہ جو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور پیش کیا تھا کہ جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدن ہے مجھ کو، اس کا اختتام وہ اصل میں مسلمانوں سے شکوہ کرتے ہوئے کر رہا ہے۔ اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔